أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك عند ربك ثوابا وخير أملا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی انسان کو عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نیک اولاد بھی ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جس کو عطا کرنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا فرمائے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ بادشاہ ہو، سپہ سالار ہو، دنیا کا جتنا مالدار اور طاقتور انسان ہو، جسے چاہے وہ اولاد ہی نہ دے اور ساری زندگی اس اولاد کے لیے ترساتا رہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ خوب جاننے والا اور قدرتوں اور طاقتوں والا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کی یہ نعمت جو اولاد کی شکل میں ہے، انبیاء کرام اس نعمت کے لیے باقاعدہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ رب ہب لی من الصالحین، جناب ابراہیم خلیل اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے نیک بیٹا نصیب فرما۔ جناب زکریا علیہ السلام باوجود اس کے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے میرا وارث نصیب فرما اور مجھے پاکیزہ اور نیک اولاد نصیب فرما۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے چلے جانے پر اللہ رب العزت کے انبیاء اور اللہ رب العزت کے انبیاء کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جدائی کے غم میں آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ آنکھیں ہیں کہ آنسو رکتے نہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب دل غمزدہ ہوتا ہے
تو آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، لیکن اس مصیبت اور غم کے موقع پہ بھی ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی انسان کو زیادہ نبھانی پڑتی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ گھر کے اندر جوان بیٹی، باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، بیٹی وہ حیا اور شرم سے وہ چھپنے لگتی، جوان بھائی کے سامنے، والد کے سامنے سر سے دوپٹہ اتارنا اور گھر کے اندر اپنے پردے والے اعضاء کا اظہار، اس کا تصور بھی نہیں تھا میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن آہستہ آہستہ دشمن نے ایسا وار کیا اور دشمن نے ایسی چال چلی، ایسے ایسے مناظر دکھائے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پھر ہمارے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی کی جو تعلیمات تھی ان کے اندر مخلوط تعلیم ایک مسلمان کو ایک انجانے اور ایسے خطرے کی طرف دھکیلا گیا کہ نہ سمجھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے گھرانے، شریف گھرانے، عزت دار گھرانے، حیادار گھرانے، اس لیے کہ مومن حیا والا ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تم سعد بن معاذ کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو، جنہوں نے یہ کہا تھا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ صبر کرے، انتظار کرے، اس وقت تک خامد بیوی کے معاملے میں اللہ کا یہ حکم نہیں اترا تھا۔ پہلا حکم یہی تھا کہ اگر کسی کو برائی کرتے بھی آنکھوں سے دیکھ لے، جب تک 4 گواہ نہ ہوں وہ زبان نہ کھولے، اس لیے کہ کسی پہ جھوٹی کو تہمت کی جرت نہ کرے، کسی کی عزت کو ایسی ہی داغدار نہ بنا دے۔ اسلام نے یہ قانون اتارا تھا۔ سیدنا سعد نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھے، کیا وہ جا کے اور مردوں کو ڈھونڈے اور تلاش کرے اور ان کو لے کے آئے اور کہے یہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں وہ کوئی بھی زبان سے کلمہ کہہ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو ایسا نہیں کروں گا، میری غیرت تو یہ گوارا نہیں کرے گی، یہ برداشت نہیں کرے گی، میں تلوار اٹھاؤں گا اور اس شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم سعد کی غیرت کے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں محمد اس سے بڑھ کے غیرت والا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ مجھ سے بھی بڑھ کے غیرت والے ہیں۔ اسی لیے تو بے حیائی کے سارے کام اس پروردگار نے حرام کر دیے ہیں۔ اللہ نے نیا قانون جاری فرما دیا کہ خامد بیوی کا معاملہ وہ اس سے الگ ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاملہ ہے، وہاں لعان کا قانون اللہ نے جاری فرمایا، وہاں قسموں کی بات ہوگی، عدالت میں لعان کروایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے اور اس واقعے سے سمجھ یہ آتی ہے سب سے بڑھ کے غیرت والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیرت والے ہیں، اور آپ نے فرمایا والمؤمن یغار، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے، وہ بے غیرت نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کے اندر سے غیرت نکل جائے تو پھر اسے شریعت اسلامیہ دیوس قرار دیتی ہے، اور دیوس ایسا بدبخت انسان ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی میں، اپنی بیٹی میں، اپنی بہن میں، گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھتا ہے اور پھر خاموش تماشائی بن کے بیٹھا ہے، اس برائی کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا۔ اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، اس کو ادا نہیں کرتا۔ فرمایا اسے شریعت اسلامیہ میں دیوس کہتے ہیں، اور دیوس ایسا بدبخت انسان ہے کہ جس پہ اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی معافا الا المجاہرون، اللہ رب العزت میری ساری امت کو معاف فرما دیں گے، لیکن ایسے بدبخت لوگ جو اعلانیہ جرم کریں،
لوگوں کے سامنے برائی کریں، پبلک مقامات پہ بے حیائی کریں. کل امتی معافن الا المجاہرون، فرمایا ایسے بدبختوں کو رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، بے حیائی تو ہوتی ہے لیکن جب کسی قوم میں بے حیائی اس عروج تک پہنچ جائے کہ لوگ اعلانیہ برائی کرنے لگیں، حیا اٹھ جائے، کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کے سامنے اعلانیہ، کون دیکھ رہا ہے، کون کیا کہے گا، کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کے سامنے بے حیائی جب شروع ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر رب العالمین ایسی بیماریاں اتارتے ہیں، ایسی وبائیں اتارتے ہیں، ایسی آزمائشیں اس قوم کا مقدر بناتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے ان وباؤں کے نام نہیں سنے ہوتے، پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کے نام نہیں سنے ہوتے. سبب کیا ہے؟ فرمایا جب بے حیائی عروج پکڑتی ہے، برائی عروج پکڑتی ہے اور گناہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے. پیارے بھائیو، اسلام نے آرڈر تو یہ دیا تھا، اللہ کے نبی کا حکم تو یہ تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فرمایا برائی کو ہوتا دیکھو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت زبان سے روکو، اگر یہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم یہ سب سے ادنا ایمان کا درجہ ہے کہ انسان اس برائی کو برائی تو جانے، دل سے نفرت تو کرے، برائی کا دفاع تو نہ کرے، برائی کے لیے ہیلے بہانے اور حجتیں تو پیش نہ کرے، برائی کو سپورٹ تو نہ کرے، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے آگے بڑھ کے قدم نہ اٹھائے. میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، اللہ حفاظتیں فرمائے، اللہ ہر ایک کی اولاد کو نیک بنائے. کیا اسلامی ملک کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر، جن کے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ جس سواری پہ تم بیٹھے ہو اس سواری پہ بٹھانے میں بھی یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے، تمہاری کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کمال اور اس کی قدرتیں ہیں جس نے اس سواری کو تمہارے مطیع کر دیا، تمہارے تابع کر دیا. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ سواری پہ سوار ہوتے، بسم اللہ پڑھتے، اللہ اکبر، اے پروردگار تو سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے کلمات، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ پاکیاں تو تیرے لیے، میں تو گنہگار خطا کار، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اللہ کے نبی نے تو دعائیں یہ سکھائیں، اے اللہ میں اس سفر پہ نکلا ہوں، اس سفر میں مجھے تقوی نصیب فرمانا، اپنا خوف و ڈر نصیب فرمانا، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دینا، اے اللہ مجھے سفر کی مشقتوں تکلیفوں سے محفوظ فرمانا. اس سفر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ گھر میں پلٹنا نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ مجھے بری موت سے بچانا، میرے اہل کو میرے بعد ان کی حفاظتیں فرمانا. یا اللہ میں اپنے بعد اپنے گھر کے اندر تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، یا اللہ تو ان کی بھی حفاظتیں فرمانا، میری بھی حفاظتیں فرمانا. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ سواری اونچائی پہ جاتی، آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سوائی نشیبی جگہ پہ اترتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تعریفیں تیرے لیے، پاکیاں تیرے لیے. میرے پیارے بھائیوں، ہونا تو مسلمان کا کردار یہ چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نمونہ یہ ہے، اس کا اسوہ یہ ہے. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک جہاز کے اندر تمام لوگوں کے سامنے ایک نوجوان جوڑا ایسی بے حیائی پہ اتر آئے کہ لوگ ان کو روکنے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کریں اور جہاز کا عملہ ان کو روک نہ سکے، حتیٰ کہ چادر لا کے اوپر ڈال دے؟ میرے پیارے بھائیوں، ایسی جگہ پر نہ زمین پہ نہ آسمان پہ اللہ رب العزت کے عذابوں کو دعوت، اللہ رب العزت کے عذابوں کو دعوت. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا اللہ اس امت کے اندر بھی لوگوں کو زمین میں دھنسائیں گے. فرمایا ایک وقت آئے گا اس امت
امت کے اندر بھی لوگوں پر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیں گے. فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس وقت ہوگا, یہ کب ہوگا؟ لوگوں پہ پتھر برسیں, لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے. فرمایا یہ اس وقت ہوگا اذا ظہرت المعازف والقینات وشربت الخمور. فرمایا جب شرابیں عام پی جائیں, سرے عام شراب نوشی کی جائے. فرمایا اور آلات موسیقی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی. فرمایا اس وقت اللہ کی طرف سے یہ عذاب اتریں گے. میرے پیارے بھائیوں, ذمہ داری ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, کل قیامت والے دن قرآن حکیم کہتا ہے وقفوہم انہم مسئولون. ٹھہراؤ ان کو, روکو ان کو, آگے قدم نہ اٹھائیں, روکو, یہاں ان سے کچھ سوالات ہونے ہیں. وقفوہم انہم مسئولون. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. لوگوں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. فرمایا ومسئول عن رعیتی. گھر کے اندر باپ ہے, شوہر ہے, وہ ذمہ دار ہے, اس کی بیوی کے بارے میں, اس کی بیٹیوں کے بارے میں, اس کے بچوں کے بارے میں کل رب کی عدالت میں اس سے سوال ہوگا. ایک ماں ہے گھر کے اندر, اس سے بھی اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں, اپنے خامد کے مال کے بارے میں اور اس کی عزت کے بارے میں اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت نے تاریخ اسلام کے اندر ایسی ماؤں کو بھی پیدا فرمایا جن ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت کی. اور حقیقت یہی ہے کہ ماں کی تربیت یہ حقیقت میں پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے. ماں کیا بنا رہی ہے اپنی بیٹی کو, ماں کیا بنا رہی ہے اپنے بیٹے کو. پیارے بھائیوں, تاریخ یہ بات بتاتی ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے امام, دنیا جن کو آج امام کے لقب سے یاد کرتی ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کی ماؤں کا کردار تھا. بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. امام شافعی پیدا ہوئے, یتیم ہو گئے, باپ دنیا سے چلا گیا. ماں نے تربیت کی, گھر کے اندر فقر تھا, غربت تھی, لیکن اس غربت کو آڑے نہیں آنے دیا. اپنے بچے کی تربیت کی, اسے ایک مسلمان بنایا, اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید کو راسخ کیا, حدیث کی مجالس کی طرف لے کے گئی, قرآن کے حلقات میں لے کے گئی. دنیا آج اسے محمد بن ادریس الشافعی کے نام سے یاد کرتی ہے. امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے, چھوٹے بچپن کے اندر ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, یتیم ہو گئے. ماں نے گھر کے اندر 10 سال کی عمر ہوئی امام احمد بن حنبل کی, اور 10 سال کی عمر سے پہلے ماں نے اپنے بچے کو گھر کے اندر مکمل قرآن مجید حفظ کروا دیا تھا. ماں نے حافظ بنا دیا. 10 سال کی عمر کو پہنچے, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بچپن کے اندر نماز فجر سے پہلے میری ماں مجھے بیدار کرتی, مجھے میرے لیے میرے اٹھنے سے پہلے سردی کے موسم میں پانی گرم کرتی, مجھے وضو کرواتی, ایک بڑے لحاف اور چادر کے اندر لپیٹ کے رات کی تاریکی میں اذان فجر سے پہلے مجھے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے میری والدہ گلی کے اندر واپس گھر پلٹتی. میرے پیارے بھائیوں, جب 16 سال کی عمر کو پہنچے, ماں نے اپنے بیٹے کے لیے زاد راہ تیار کیا اور کہا میرے بیٹے اللہ کے دین کے لیے سفر پہ نکل جا. چند خشک روٹیاں ان کو پکا کے, خشک روٹیاں باندھ کے اور ساتھ نمک کی ایک تھیلی. میرے بیٹے جب بھوک لگے ادھر سے روٹی کا ٹکڑا نکالنا اور یہ نمک کے ساتھ اس روٹی کے ٹکڑے کو بھگو کے کھا لینا. بیٹے تم میری امانت ہو اور میں اپنی اس امانت کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں, اور جو امانت رب کے حوالے کر دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. میرے پیارے بھائیوں, آج دنیا امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل اور ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل, اللہ کے نبی کی احادیث کو جمع کرنے والے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن کے اندر ہی والد فوت ہو گئے. ماں کی تربیت, ماں کی محبتیں, ماں کی دعائیں, حتیٰ کہ آزمائش آ گئی.
بچپن کے اندر ہی نابینا ہو گئے، کسی بیماری کی وجہ سے بینائی چلی گئی، لیکن یہ ماں تھی، راتوں کو اٹھتی، اللہ کے سامنے روتی، دعائیں کرتی، التجائیں کرتی، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی، اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی لوٹا دے، اس کی آنکھوں کو درست فرما دے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، ایک دن ماں دیکھتی ہے خواب کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے اور کہا اے محمد کی والدہ، اسماعیل کی بیوی، تمہارے بچے کی اللہ نے آنکھیں لوٹا دی ہیں۔ یہ اٹھی، دیکھا تو رب العالمین نے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی، اتنی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی اور اتنی تیز نظر عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ التاریخ الکبیر، ایک بہت بڑی کتاب ہے امام بخاری کی، کئی جلدوں کے اندر پوری کی پوری کتاب رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ منصب عطا فرمایا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن حکیم کے بعد پوری امت کا اتفاق ہے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد تو محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح البخاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے، ماں باپ والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، آگ انسانوں سے جلائی اور بھڑکائی جائے گی، پتھروں کو جلا کے راکھ کرے گی۔ فرمایا لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ رب العالمین توفیق بخشے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ بچپن کے اندر فرمایا وہ فطرت اسلام سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ کی تربیت ہے کہ اپنے اس فطرت اسلام پہ پیدا ہونے والے لخت جگر کو وہ یہودی بنا دیں، وہ مجوسی بنا دیں، وہ عیسائی بنا دیں، چاہے نام کے یہودی نہ ہوں۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان اللہ کو ماننے والا، اللہ کا خوف و ڈر، اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے احکامات کی پاسداری کر کے اس زندگی کو گزارنے والا، اس لیے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، حقیقت میں ہمیشہ رہنے والی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حوالے سے کتنا اہتمام فرماتے۔ محدثین نے اپنی کتب حدیث کے اندر اس موضوع پہ مختلف عناوین قائم کیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ بابو تعلیم الصبیان، بچوں کو علم سکھانے کا مسئلہ۔ بابو حج الصبیان، بچوں کے حج کا مسئلہ۔ بابو حج الصوم، باب الوضوء، اور وضو کا بیان، مختلف عناوین، بچوں کے وضو کا بیان، بچوں کے روزے کا بیان، بچوں کے حج کا بیان، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بیان۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے سے لے کے جب اس نے ابھی بولنا شروع کیا، کھانا شروع کیا، یہیں سے تربیت کا آغاز کیا۔ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے جب بھی کھانا کھانا ہے اللہ کو نہیں بھولنا، سم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، اس لیے کہ رزق اللہ نے دیا ہے، یہ نعمتیں رب کی عطا کر کے ہیں، اور جب کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے تو رب کے حکموں کی حفاظت کرنا زندگی بھر، وہ رب تجھے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تیری حفاظتیں فرمائے گا۔ اے غلام، اے بچے تو رب کے حکموں کی پاسداری کرنا، تجھے جب بھی ضرورت پڑے گی اپنے پروردگار کو اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، یہ بچے کو بچپن میں تربیت۔ اے بیٹے، اے بچے جب بھی مانگنا ہے
سوال کرنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، تو اس وحدہ لا شریک کے سامنے اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا جب پوری دنیا تجھے نفع دینے پہ آ جائے اور رب نے تیرے مقدر میں وہ نفع نہیں لکھا، پوری دنیا مل کے بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی، اور اگر پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آ جائے، اللہ نے وہ نقصان مقدر میں نہیں لکھا، پوری دنیا بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عقیدہ، یہ تربیت بچپن سے ہی یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ سیدنا انس کہتے ہیں میرا باپ مسلمان نہیں تھا، ماں سیدہ ام سلیم مسلمان ہو گئیں، میں بچہ تھا، باپ جب گھر میں آتا دیکھتا کہ میری ماں مجھے کلمہ پڑھا رہی ہے، میری زبان سے کلمہ نکلوا رہی ہے، باپ ماں سے لڑتا کہ تو خود تو بے دین ہو گئی ہے، میرے بچے کو بے دین نہ بنانا۔ لیکن یہ ماں کی تربیت تھی، بچپن کے اندر ہی سیدنا انس زبان سے کلمہ نکلا تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح اور تحمید، اور پھر بچپن سے ہی اللہ کے نبی کی خدمت کرنے لگے، 10 سال تک اللہ کے نبی کے خادم خاص بن گئے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہماری اولادوں کو بھی اللہ نیک بنا دے، اللہ نے جن کو اولاد دی ہے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رب العالمین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نیکیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے نیکیاں رک گئیں، فرمایا 3 صورتوں میں نیکیاں رکتی نہیں، یہ قبر میں چلا گیا، سال بیت گئے کئی سال، لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ فرمایا 3 عمل، ایک صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو لوگوں کو سکھا گیا، جب تک لوگ عمل کر رہے ہیں آگے سیکھ سکھا رہے ہیں، فرمایا اسے اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسرا او ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا چھوڑ کے گیا، نیک بیٹی چھوڑ کے گیا جس کی صحیح تربیت کی تھی، وہ نیک عمل کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرمایا یہ قبر کے اندر ہے، اللہ نے اس کا نیکیوں کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ پیارے بھائیو، دوسرا فائدہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابع۔ فرمایا 2 بیٹیاں، اور ایک روایت میں ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، وہ اپنی 2 بہنوں کی صحیح تربیت کر گیا اور ان کی صحیح جگہ پہ شادی کر دی جوانی کے بعد، فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کننا لہو سترم من النار، ایک روایت میں ہے کہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کے سامنے یہ بیٹیاں اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، حجابا من النار، دیوار بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، کھینچ کے اپنے والد بھائی کو جس نے صحیح نہج پہ تربیت کی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی۔ رب العالمین صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، تیسرا فائدہ کہ انسان اپنی زندگی میں جتنے عمل کیے اس کے مطابق اجر مل بھی جاتا ہے۔ اگر پیچھے اولاد نیک چھوڑ کے گیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کے درجات اللہ بلند کرتے ہیں۔ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک بندے کے جنت میں درجات بلند ہوئے، بلند ہوتے گئے، وہ سوال کرتا ہے انا لی ھذا، یا اللہ جتنے میرے عمل تھے اس کے مطابق تو بدلہ مل گیا، یہ اب درجات بلند کیسے ہو رہے ہیں؟ کہا باستغفار ولدک لک، اپنے اس بچے کی وجہ سے جس کی تو نے صحیح تربیت کی تھی، وہ تیرے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تشہد میں دعائیں، نمازوں کے بعد دعائیں، رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اللہ سے دعائیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں، جب بھی اللہ اسے موقع دیتا ہے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اس بچے کی وجہ سے اللہ تیرے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو اگر اولاد ایمان والی ہے اللہ اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے، اس ایمان والی اولاد کو بھی اللہ ان کے برابر درجات عطا فرما دیں گے۔
اگرچہ ان کے درجات اتنے نہ بھی ہوئے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم والحقنا بہم ذریتہم، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ہم جب ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے ان کے پیچھے ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اس لیے کہ تاکہ ان کی خوشیاں دوبالا ہوں کہ اللہ ہمیں جنت دی ہے، ہماری اولاد کو بھی ہمارے ساتھ شامل فرما دیا۔ یہ اسی صورت میں ہے جب اولاد ایمان والی ہے، توحید والی ہے، شرک والی نہیں، بدعات والی نہیں، اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والی نہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اور رب العالمین نیک اولاد نصیب فرمائے۔ کتنی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے لیے ان کے جانے کے بعد نیک نامی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اولاد نیک ہو، لوگ کہتے ہیں اس کے ماں باپ کی نیک ہوں گے۔ کتنے نیک باپ کا یہ بیٹا ہے، کتنی نیک ماں کا یہ بیٹا ہے، اس کی ماں نے اس کی کتنی خوبصورت تربیت کی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اولاد تو برا کرتی ہے، اولاد کی وجہ سے لوگ ماں باپ کو بھی برا کہتے ہیں۔ یہ کتنا گندا انسان ہے، اس کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ کیسی ماں کا بیٹا ہے، یہ کیسے بدبخت باپ کا بیٹا ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے ایسے کلمات نکلتے ہیں گویا کہ اپنی بدنامی، اپنے ماں باپ کی بھی بدنامی، اپنے ماں باپ کی بھی ذلت۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو منصب اللہ انہیں عطا کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیں۔ اگر اللہ نے تجھے نمازی بنا دیا، تیری یہ تڑپ ہونی چاہیے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ جناب ابراہیم اللہ نے امامت کا رتبہ دیا، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام پیدا کرنا۔ اور تاریخ شاہد ہے اللہ نے سارے نبی جناب ابراہیم کی لڑی سے پیدا کیے۔ جد الانبیاء کہلائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے جناب ابراہیم کی ذریت سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے گھر کے پاس جا کے اپنی اولاد کو بسایا، کہا یا اللہ یہاں دنیا نظر نہیں آ رہی مجھے، دنیا کا تو دور دور تک وجود نہیں، لیکن اے اللہ اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس لا کے بسایا ہے۔ کس لیے؟ یا اللہ لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں، نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، یا اللہ میں نے دین کو آگے کیا۔ وارزقہم من الثمرات، اب پھلوں کا رزق بھی تو نے ان کو عطا فرمانا ہے۔ پھر رب العالمین وہ اپنی جناب سے پھر ان کے لیے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جب کوئی عورت برا کرتی ہے، جب کوئی عورت غلط کام کرتی ہے، لوگ اسے تو برا کہتے ہی کہتے ہیں، لوگ یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کا بھائی کتنا بے غیرت انسان ہے۔ اور یہ قرآن میں آیت موجود ہے، جناب سیدہ مریم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ بغیر باپ کے اللہ نے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دیا، تو سیدہ مریم اپنے بچے کو اٹھا کے جب اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تین رشتے لوگوں نے لیے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا اور نہ تیری ماں بغاوت کرنے والی تھی، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا۔ اور اے ہارون کی بہن، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی عورت، اب اگرچہ سیدہ مریم کو تو اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا، لیکن لوگوں کی نظریں اسی طرف جاتی ہیں، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی عورت غلط کرتی ہے، لوگ یہ نہیں کہتے کتنی غلط عورت ہے، لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کا باپ بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کی ماں بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کا بھائی کے اندر بھی غیرت نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیوں، اور کل قیامت والے دن پھر اللہ کی عدالت میں تو سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ ذمہ داری تھی، اولاد دی تھی، کیا کردار نبھایا ہے، کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ بس صرف پیسہ کما کے دے دینا، سہولیات دنیا کی دے دینا، آسائشیں اور دنیا کی سب کچھ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دینا، بس یہی ذمہ داری ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو مسلمان بنایا جائے، ان کو عقیدہ توحید سکھایا جائے،
ان کے دلوں کے اندر رب کی محبت پیدا کی جائے، محمد مصطفیٰ کی محبت پیدا کی جائے، ان کے دلوں کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا کی جائے، ان کے دلوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کی جائے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو نیک مائیں ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو نیک بہنیں ہوتی ہیں، جب بھائی گھر سے نکلتا ہے، جب شوہر گھر سے نکلتا ہے، جب باپ گھر سے نکلتا ہے، وہ یقیناً اس طرح کی نصیحتیں کرتی ہیں۔ ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا جب گھر سے باہر نکلے گا تیرا دو قسم کی عورتوں سے واسطہ پڑے گا۔ پہلی قسم ایسی عورتوں کی ہوگی جن کے اندر وہ بیماری ہوگی جو امراۃ العزیز کے اندر تھی، عزیز مصر کی بیوی کے اندر جو بیماری تھی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گی۔ میرے بیٹے وہ بے پردہ بھی ہوں گی، وہ تجھے گناہ کی طرف بلائیں گی بھی، ہی طلب کہیں گی، تنہائی کا موقع، خلوت، سب کچھ گناہ کی طرف آمادہ کریں گی۔ لیکن میرے بیٹے، میرے بھائی، تیرا اس کے ساتھ رویہ وہی ہونا چاہیے جو جناب یوسف کا تھا۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تیرا رویہ وہی ہونا چاہیے۔ رب پھر انعام کیا دے گا؟ اگر تو کردار وہ اپنائے گا، رب پھر جناب یوسف کی طرح تجھے مصر کا بادشاہ بنائے گے۔ وہی عزیز مصر کی بیوی جو گناہ کی طرف بلا رہی تھی، اللہ کے لیے بھاگے، گناہ سے بچے، اپنی عفت کو بچایا، رب نے اسی ملک کا بادشاہ بنایا عزیز مصر۔ اور دوسری قسم کی عورتیں جن کا تیرے ساتھ واسطہ پڑے گا، وہ عورتیں ہوں گی جو باپردہ بھی ہوں گی، عزت دار بھی ہوں گی، لیکن گھر سے نکلی ہوں گی کسی مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید کے اندر وہ نمونہ بھی موجود ہے، حتیٰ یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ جناب موسیٰ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، الگ تھلگ دو نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے الگ کھڑی ہیں، کہا تم بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہا جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے نہیں جائیں گے، عورتوں کا کام نہیں ہے مردوں میں جانا، ہم اب الگ کھڑی رہیں گی۔ اور ہم آئی اس لیے ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ بوڑھا ہے، ہم مجبور ہو کے گھر سے نکلی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، باپ بوڑھا ہے۔ کہا میرے بیٹے، میرے بھائی اور میرے شوہر، تیرا ان کے ساتھ رویہ، ایسی عورتوں کے ساتھ جو گھر سے نکلی ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، ان کے ساتھ تیرا رویہ وہ ہونا چاہیے جو جناب موسیٰ کا تھا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ان کی عزت کی طرف نظر اٹھائے بغیر بڑے حیا کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کیا، آگے بڑھ کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر منہ موڑ کے اپنے کام پہ متوجہ ہو گئے، ان کی عزت کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ پھر اللہ بھی تجھے انعام کیسا دے گا؟ وہی جو جناب موسیٰ کو رب نے دیا کہ اللہ رب العزت نے نیک بیوی کا انتظام بھی کیا، 8 سال کے لیے رب نے مفت میں رہائش کا انتظام بھی کر دیا، اور اللہ نے کھانوں کا انتظام بھی فرما دیا۔ رب العالمین ہماری نظروں کے اندر بھی اللہ حیا پیدا فرمائے، اللہ ہماری نوجوان نسل کی اللہ حفاظتیں فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ جو اغیار کے جو ان کے اوپر حملے ہیں اور اس وقت نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے جو ذرائع ہیں، پیارے بھائیوں دیکھیں یہ حقیقت ہے۔ پانی کہتے ہیں کہ یکدم چھوڑ دیا جائے، ایک پتھر ہوتا ہے اسے اثر کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ایک ایک قطرہ اسی پتھر کے اوپر مسلسل گرتا رہے تو اس پتھر کے اندر اگر سوراخ نہ کرے تو کم از کم اس کا رنگ ضرور بدل دیتا ہے۔ جس قدر دن رات صبح و شام ہر وقت بے حیائی اور بے حیائی اور بے حیائی ہر جگہ پر، تو میرے پیارے بھائیوں ان ذہنوں کا متاثر ہونا یہ یقینی ہے، لیکن اس کے دفاع کے لیے پھر اس سے بڑھ کے ہمیں ضرورت ہے محنت کی۔ رب العالمین ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اولادوں کی صحیح تربیت کی اللہ توفیق بخشے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ اسی موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ عملی طور پر ہمیں کن 4 اور یا 5 نکات پہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔